بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ کہنے لگا یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ کہنے لگا یا رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یقین رکھ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 سے لے کر 44 نمبر تک، چونکہ مضمون پوری آیتوں کا یکساں ہے، شیطان کا بیان اور حضرت آدم علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، اس لیے پوری آیات کی تلاوت کر دی گئی۔ آیت نمبر 34 سے لے کر 44 تک کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ ابلیس وہ مخلوق ہے جس نے سب سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ یہ جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے یہ عقل بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس عقل کا استعمال شریعت کے مطابق کرنا ہے تو وہ عقل اچھی ہے، اور اگر وہ عقل اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اگر استعمال کیا گیا تو پھر وہ عقل آدمی کو گمراہ کر سکتی ہے۔ شیطان نے بھی اپنی عقل کا استعمال کیا۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ تم خاکی کو سجدہ کرو، تم ناری ہو، افضل تم نے ہونے کا دعویٰ کیا، عقل کا استعمال کیا۔ عقل کا استعمال شریعت کے تابع رہ کر کرنا چاہیے تو وہ عقل کامیاب ہے، اور اگر اپنی خواہشات نفسانی کے لیے کسی عقل کا استعمال آدمی کرے تو اس کی گمراہی کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس لیے عقل کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے۔ اپنی کٹ حجتی کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اگر کسی نے استعمال کیا تو پھر وہ گمراہ ہوگا۔ جیسا کہ ابھی شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ شیطان نے عقل کا استعمال کیا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو شیطان نے حقیر سمجھا، اور حقیر سمجھنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے، اور آگ کو اس نے افضل سمجھا، اور اس کی دلیل یہ تھی آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا، مٹی کی خاصیت ہے نیچے آنا، اس اعتبار سے میں ان سے افضل ہوں۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلی نافرمانی شیطان نے کی تو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی غضبناک ہو کر کے فرمایا، شدت غضب کے ساتھ فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم،
تو شیطان یہاں سے نکل، چل باہر نکل۔ اب دیکھیے نکلنے کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کہاں سے نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا یا آسمان سے نکالا گیا یا فرشتوں کی جماعت سے ان کو الگ کیا گیا، تو تینوں اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، تو ملعون ہو گیا، تو چل یہاں سے نکل۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت سے تو نکل جا، کیونکہ اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ وہ فرشتوں میں شامل ہونے لگا تھا، لیکن نافرمانی جب اس نے کی تو اللہ نے فرمایا چل تو فرشتوں سے الگ ہو جا۔ دوسرا قول یہ نقل کیا گیا کہ جنت سے تو نکل جا۔ تیسرا قول یہ نقل کیا گیا کہ تو آسمان سے نکل جا، یعنی تو یہاں سے بھاگ جا۔ تو یہ تینوں اقوال نقل کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ تو قیامت کے دن تک کے لیے میری نظر میں ملعون ہو گیا، اب یہاں سے تو نکل جا۔ چنانچہ جب ان کو شیطان کو غلطی کا احساس ہو گیا تو چاہیے یہ تھا کہ اپنی غلطی پر تائب ہو جاتا، شرمندگی کا اظہار کرتا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں پر دیکھیے دو باتیں، ایک ہے آدم علیہ السلام سے پھل کھانے کا واقعہ اور ایک ہے شیطان کی نافرمانی۔ آدم علیہ السلام نے جو جنت کے اندر درخت کا پھل کھایا وہ بھول چوک سے انہوں نے کھایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ پھل مجھ کو نہیں کھانا چاہیے تھا، شیطان نے قسمیں کھائیں دھوکہ دے کر کے، قسمیں کھا کر کے کہ تو پھل اگر کھا لے تو ہمیشہ کے لیے تو جنتی بن جائے گا، تو آدم علیہ السلام دھوکے میں آ گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی اتنی بڑی ذات، اللہ کی قسم جب اس نے کھائی تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دھوکے میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد فوراً ان کو اپنی غلطی کا، اپنی بھول چوک کا احساس ہو گیا کہ پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا لیکن ہم نے کھا لیا۔ فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور اپنی جو ہے غلطی کا احساس کر کے توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ لیکن شیطان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بجائے اس کے کہ شیطان توبہ کرتا، اپنی غلطی پر ندامت کا احساس کرتا، اکل گیا اور قسم کھا کر کے کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے ذلیل کیا، مردود ہوا میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اب میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو، ان کی اولاد کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا، راہ راست سے ان کو ہٹا کر کے جہنمی بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے تو جا، تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکے گا، تیرا داؤ، تیرا فریب، تیرا مکر، تیرا دھوکہ میرے نیک بندوں پر نہیں چلے گا۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان وہاں سے مردود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ میری زندگی کو اتنی طویل بنا دیجئے، طویل بنا دیجئے، قیامت تک کے لیے مجھ کو آپ حیات دے دیجئے، مجھ کو موت مت دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت معلوم تک میں نے تجھ کو زندگی دے دی۔ وقت معلوم کیا ہے؟ وقت معلوم نفخہ اولا، یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہلی مرتبہ کے سور پھونکے جانے تک شیطان کو مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے جب ساری مخلوقات کی روح ملک الموت قبض کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ملک الموت اب کون کون زندہ ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے یا اللہ آپ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہم زندہ ہیں، شیطان زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شیطان مردود کی روح بھی قبض کر لے۔ چنانچہ شیطان مردود کا پیچھا کریں گے ملک الموت، شیطان مردود بھاگتا پھرے گا، مشرق جائے گا، مغرب جائے گا، ہر جانب جائے گا، لیکن اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے۔ پہاڑوں میں شیطان چھپنے کی کوشش کرے گا، سمندروں میں چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن کہیں بھی اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ملک الموت اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کے اس کی روح کو جب نکالیں گے تو علماء نے لکھا اتنی تکلیف اس کو پہنچے گی، کائنات کے اندر انسانوں کی روح نکالتے وقت جتنی تکلیف پہنچی سارے انسانوں کی تکلیف کو ملا کر کے شیطان کی روح نکالتے وقت اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی۔
کیوں اس نے انسانوں کو بہکایا، راہ راست پر گمراہ کرنے کی کوشش کی؟ تو شیطان نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے انسانوں کو بہکاؤں گا، مزین کر کے انسانوں کو بہکاؤں گا۔ جو میں مولانا روم کا قول نقل کر رہا تھا وہ یہ کہ شیطان نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی پھندہ آپ ایسا دیجئے جس کے ذریعے سے میں انسانوں کو بہکاؤں اور وہ بچ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دولت کو پیش کیا کہ چل یہ دولت میں دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے تو بہکا۔ تو شیطان نے کہا نہیں نہیں، یہ تو پھندہ بہت کمزور ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کے ذریعے تو شیطان کو پیشکش کی گئی، اس کے ذریعے تو بہکا۔ کسی سے بھی وہ خوش نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا پھندہ ان کے سامنے پیش کیا تو وہ ناچنے لگا خوشی کے مارے اور کہنے لگا یہ ایسا پھندہ ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا النساء حبالۃ الشیطان، کہ یہ عورت شیطان کی ایسی رسی، ایسا پھندہ ہے کہ اس پھندے سے کسی آدمی کا بچنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جس کو اللہ بچائے گا، جس کو بچنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمت اور جرت دیں گے، وہی بچ سکتا ہے، ورنہ عورت کے پھندے سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کا فضل جس کے ساتھ ہوگا، اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہوگی، وہی انسان بچے گا۔ تو شیطان کے سامنے عورت کا پھندہ دیا گیا، مال کا پھندہ دیا گیا۔ ان پھندوں کو شیطان مزین کر کے انسان کو بہکاتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطان کا پھندہ تو چل جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ عبادک، لیکن جو اللہ منہم المخلصین، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان اور یقین رکھنے والے بندے ہیں، وہ بندہ شیطان کے فریب میں، شیطان کے پھندوں میں، شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا۔ تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، کوشش کروں گا، دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ چنانچہ شیطان انسان کو مرتے دم تک کوشش کرتا ہے کہ اس کی روح نکلے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایمان سے محروم ہو کر روح نکلے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ مشہور ہے، اسی مجلس میں میں نے غالباً سنایا ہوگا کہ ان کو آخری وقت تک شیطان نے کوشش کی کہ ایمان سے محروم کر دیا جائے، لیکن وہ بہت بڑے اللہ کے بندے تھے، مرتے وقت کہتے تھے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو جب ہوش میں آئے تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا حضور آپ ابھی نہیں کس سے خطاب کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں شیطان سے خطاب کر رہا تھا، شیطان مجھ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اے امام احمد بن حنبل تم تو میرے پھندے سے نکل گئے، میرے فریب میں نہیں آئے، میرے دھوکوں میں نہیں آئے، تم میرے پھندے سے بچ گئے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں بچا، جب تک کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، میری روح ایمان پر نہ نکل جائے، اس وقت تک تیرے پھندے سے مجھ کو اطمینان نہیں ہے، میں بچوں گا نہیں بچوں گا، مجھ کو اطمینان نہیں ہے۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ اور شیطان کے فریب سے، دھوکوں سے اتنا ڈر رہے تھے کہ ابھی نہیں، جب تک میری روح نہ نکل جائے ایمان کی حالت میں، اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو شیطان جو ہے انسان کو آخری وقت تک کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھو میرا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر جو مجھ تک پہنچے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اس کے علاوہ جو بھی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یعنی تیری پیروی کرے گا، تیرا اتباع کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے آیت پڑھی گئی لہا سبعۃ ابواب، کہ ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ تیرا جو پیروکار ہوگا، تیرا جو مقلد ہوگا، تیرے راستے پر جو چلے گا، اس کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ اور جہنم کیسی ہوگی؟ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، ان 7 دروازوں میں سے تیرے مقلدین کو ڈالوں گا، تیرے ماننے والوں کو، تیرے پیروکاروں کو اس جہنم کے راستے سے ڈالوں گا۔ اس کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے بارے میں کہا تھا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ہر گروہ کے لیے الگ الگ ہوگا،
یہودی کے لیے ایک دروازہ ہوگا، نصرانی کے لیے ایک دروازہ ہوگا، اسی طریقے سے مجوسی کے لیے ایک دروازہ ہوگا۔ جتنے بھی خدا کے نافرمان باغی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک ایک دروازہ متعین کر دیا ہے۔ ایک دروازہ گنہگار مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، ایک دروازہ گنہگار وہ مسلمان جو بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، بغیر توبہ گناہ کبیرہ کیا اس نے اور بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کے لیے بھی ایک دروازہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان گنہگاروں کو جہنم میں ڈال کر کے اس کو پاک صاف کر کے پھر جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالیں گے۔ تو ان آیات کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے۔ اپنی خطا پر، اپنے گناہ پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، اپنی خطا پر اڑنا نہیں چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لینا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر اکڑ جانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ کا ہونا یہ زیادہ تعجب نہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع نہ ہونا، شرمندگی اور ندامت کا احساس نہ ہونا یہ زیادہ تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین المستغفرین، کہ بنی آدم تو سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً توبہ استغفار کر لے۔ وہ اللہ کی نظر میں بہت بہترین انسان ہے، بنی آدم کے اولاد اللہ کی نظر میں بہت بہترین ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم سے گناہ اگر ہو جائے کسی وقت بھی تو توبہ کر لینا چاہیے، خاص طور پر سوتے وقت دن بھر کا جائزہ لینا چاہیے، اور دن بھر کا جائزہ لے کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ پھر اٹھنا نصیب ہو نہ ہو، پھر نیند سے ہم بیدار ہو نہ ہو۔ کتنے سارے لوگ ہیں رات کو سوئے تو سوئے رہ جاتے، ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سوتے وقت توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے، اور سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو ان واقعات کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ شیطان سے غلطی ہو گئی، شیطان کو توبہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ عقل گیا، اور جو ہے عقل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ مجھ کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھے کیسی ذات غفور رحیم ہے کہ اتنی بڑی خطا ہونے کے باوجود، نافرمان ہونے کے باوجود اللہ نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا، اور اس کو اللہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں نے تجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، زندگی دے دی، وقت معین تک تو زندہ رہے گا، تو جتنی کوشش کرنا کر لے، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، فریب نہیں چلے گا، اور تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔